بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ کا، یا آپ کے سامنے ہے۔ اس پچھلے جو آپ نے رکوع پڑھا تھا اس میں آدم اور کی پیدائش اور شیطان کے متعلق جو ہے وہ قصہ بتایا گیا تھا۔ اب یہ جو ہے اس میں ہم بنی اسرائیل اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کی گئی نعمتوں انعامات کے اوپر پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل، سب سے پہلے اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ بنی، اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اسرا بندہ، ایل اللہ کا، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ بنی اسرائیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسرائیل لقب تھا، لقب کس کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، بہت مشہور ہوا وہ، اور وہاں سے یہودی جو ہیں وہ آج کل نکلے، انہی کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اچھا، اس کے جو اپوزٹ ایک ورڈ استعمال تو اسماعیل کا ہے۔ اسماعیل سے جو اولاد ہوئی اس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل باقی سارے جو انبیاء ہیں وہ حضرت یعقوب سے آئے، یعنی حضرت ابراہیم کے جو بچے تھے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، تو اسحاق سے آگے یعقوب، ایوب اور سارے باقی جو ہیں وہ اس سائڈ پہ آئے۔ یعنی آپ اس میں دیکھ لیں، حضرت موسیٰ ہو گیا، عیسیٰ ہو گیا، اس کے علاوہ بہت سارے، حضرت ہارون ہو گیا، اور بھی بہت سارے مشہور انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل کے بعد جو نیکسٹ نبی تھا جو بنی اسماعیل کے اندر آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ نبی بھیجے بنی اسرائیل کے پاس۔ یہاں پہ وہی بات ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا، ذکر کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو جو کہ انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر کی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اوفوا بعہدی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفوا بعہدی کو، میں بھی اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا، یعنی تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک عہد تھا جس کے اندر 10 باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اشر اس کو کہتے ہیں، تو احکام عشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو احکام عشرہ کے اوپر انہوں نے عمل کرنے کی بات کی۔ نیکسٹ رکوع کے اندر، اگلے رکوع کے اندر آپ احکام عشرہ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کون کون سی باتیں تھیں جس کا کرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہم مقام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ عہد کیا تھا کہ تم میرے وعدوں کو پورا کرو تو میں تمہیں جنت میں، یا تمہیں جو ایک اچھائی کا وعدہ ہے وہ تم سے کیا ہوا کہ تمہیں میں فلاح دوں گا، تو وہ وعدہ پورا کروں گا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی، اور جو وعدہ تم نے ہم سے کیا وہ پورا کرو، میں نے جو وعدہ تم سے کیا وہ میں پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو ہم نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافرین بھی، اولین کافروں میں سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو، بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اس میں جو آپ آیات دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اولین کافر نہ بن جاؤ، تو یہ آپ نے فرسٹ پارٹ میں بھی پڑھا تھا اسلامیات کلیکٹیو کے، کہ جو مدینہ تھا اس کے اندر 3 مشہور یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قنیقہ اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ شفٹ میں بنو قنیقہ کو نکالا گیا غزوہ احد کے فوراً بعد 2 ہجری میں، 3 ہجری میں جو ہے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو کیا گیا، اور 5 ہجری میں جب غزوہ ہوا تھا احزاب تو اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ تو اس طرح یہود مکمل طور پر پاک ہو گیا یہودیوں سے شہر مدینہ، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ شہر کے اندر جو یہودی رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن کے اوپر جو میں نے اس نبی پر نازل کیا ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی، یعنی تورات کی، جو تمہارے پاس ہے، اور تم اولین کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے پہلے جب بھی ان لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں سے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا آخری نبی انشاءاللہ آنے والا ہے تو ہم پھر تم سے پوچھ لیں گے، یعنی جب وہ نبی آ جائے گا اور ہمیں طاقت مل جائے گی تو ہم تم سے پوچھ لیں گے۔ تو اب وہی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ نبی آ گیا تو اب تم اس کی سائڈ لو، اس کی فیور کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، یعنی اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے ان کو نہ بیچو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی۔ حضرت صفیہ جو کہ ایک سردار یہودی قبیلے سے تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ بتایا کرتی تھی کہ ان کے والد اور چچا کی انہوں نے گفتگو سنی۔ چچا جو ہے آپ کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے، محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ میرے والد نے کہا کہ وہ سچا نبی ہے،
تو چچا نے کہا کہ پھر کیا پروگرام ہے اس کی اطاعت کے متعلق؟ تو انہوں نے باپ نے کہا کہ ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. تو اطاعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس سرداری تھی، ان کے پاس عہدے تھے، ان کے پاس عزت تھی، شہرت تھی، تو وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی. اس وجہ سے انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں اپنی آخرت کو خراب کر دیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام ایک بہت مشہور صحابی ہیں. پہلے یہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ابھی ان کے جو ساتھی تھے، جو باقی یہودی تھے، ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے یہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے. تو باہر سے کچھ یہودیوں کا گروہ آیا، تو یہ چھپ گئے پردے کے پیچھے، اور نبی پاک کو کہا کہ جب یہ یہودی اندر آئیں گے تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق کہ وہ شخص کیسا ہے. تو جب وہ یہودی آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے متعلق ان سے دریافت کیا. تو انہوں نے بہت اچھی رائے دی کہ بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، سچا ہے، عالم ہے، فلاں فلاں. تو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. باہر بھی کل آئے، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں. تو اس پر انہوں نے انہیں کے سامنے ہی پھٹکارنا شروع کر دیا کہ تو ہم میں سب سے گھٹیا اور سب سے بدتمیز اور سب سے فلاں شخص ہیں. تو گویا یعنی وہ اس چیز کو ماننے پر ہی تیار نہیں تھے کہ بنو اسماعیل سے بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. ولا تلبسوا، اور نہ ملاؤ، مکس کرو، الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وتکتموا الحق کا وانتم تعلمون، اور نہ چھپاؤ. کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، حق کو وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ اس کو چھپاؤ، اور نہ ہی اس کو مکس کرو. یعنی دونوں صورتیں، نہ تو ملانا ہے اور نہ ہی اس کو چھپانا ہے حق کو، وہ بھی اس وقت جب کہ تم جانتے ہو. پچھلی دونوں واقعات میں نے آپ کو سنا یہود کے، تو اس طرح کے کام کر رہے تھے. واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اللہ کی صف میں کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کھڑے رہو. اتأمرون، یہ الف جو ہے حمزہ جو آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ سوالیہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، وانتم، اور حالانکہ تم، تتلون الکتاب، تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب یعنی اس کتاب کی، الف لام لگا کر معرف باللام کر دیا. یعنی یہ اسپیسیفک نہیں تھی کتاب قرآن پاک، الف لام لگا کر اسپیسیفک کر دیا اس کو قرآن پاک کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم اس کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. یہ حمزہ پھر سوالیہ کے لیے آ رہا ہے. واستعینوا، اور طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. یعنی اللہ کی مدد کو صبر اور نماز کے ساتھ طلب کرو. وَإِنَّهَا، بے شک یہ، یعنی یہ دونوں چیزیں، وَإِنَّهَا یہ تثنیہ کی بات کی جا رہی ہے. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم پڑھتے ہیں واحد، مذکر، جمع. تو عربی کے اندر ہم واحد اور تثنیہ پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں یعنی نماز اور صلاۃ. عربی کے اندر جو واحد ہوتا ہے وہ سنگل کے لیے آتا ہے، تثنیہ دو کے لیے آتا ہے، اور جمع جو ہے وہ تین یا تین سے زائد کے لیے. جبکہ اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، واحد ایک کے لیے، ایک سے زائد جتنے بھی ہوں گے وہ جمع کے اندر جائیں گے. تثنیہ کا صیغہ ہے. یعنی یہ دونوں یعنی نماز اور جو صبر ہے یہ نہیں ہے لکبیرۃ، بھاری، مشکل، الا مگر، الا سوائے، الخاشعین، ڈرنے والوں کے. یعنی یہ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رکھتے ہیں، صرف سر نہیں جھکاتے، دل بھی ان کا ساتھ جھکتا ہے، تو یہ جو ہے ان کے لیے بھاری نہیں، باقی لوگوں کے لیے یہ بھاری ہے. یعنی منافقین کے لیے نماز جو ہے وہ بھاری ہے. الذین، وہ لوگ، یظنون، جنہیں گمان ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں. اب وہ جو خاشعین ہیں ان کی کیا صفت ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں. یہ خاشعین کی ایک صفت ہے. تو اس بیٹا جو فورتھ رکوع تھا، اس کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعام کے متعلق پڑھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ رکوع آپ کے پاس 2-3 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے متعلق آئیں گے، ان کے انعامات کے متعلق آئیں گے، باقی چیزوں کے متعلق آئیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم لوگ پڑھیں گے. اب بات آتی ہے سیاق و سباق کے ساتھ. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ چھوٹا سا پورشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. صرف اتنا سا پورشن اٹھا کے وہ آپ کا ایگزام میں دے دیتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں، یہ سامنے میں خیال نظر آ رہا ہے آپ کو مارک کیا ہوا یہاں پہ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ کہیں گے کہ اس کا سیاق و سباق کے ساتھ ترجمہ اور تشریح کریں۔ اب سیاق و سباق کے ساتھ ترجمہ اور تشریح کیسے کرنی ہے؟ پچھلے 4 رکوع کو آپ لوگ چھوڑ دیں، اب یہ 5واں رکوع ہے، آپ بتا دیں اگر آپ کو یاد ہے، اچھی طرح 100% شور ہے کہ 5ویں رکوع کی ہی آیت ہے، تو آپ لکھیں گی کہ درج بالا آیت کا جو حصہ ہے وہ رکوع نمبر 5 سے لیا گیا ہے، اور اس رکوع کے آغاز سے ہی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی طرف سے کیے گئے انعامات کو ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد آپ اس رکوع کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں گی 2-3 پیراگراف کے اندر، 1 سے 1.5 صفحے کے اندر، اور اس کے بعد یہ جو چھوٹا سا پورشن آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کی آپ نے تشریح نہیں کرنی، اس کی وضاحت کرنی ہے، وضاحت جو ہے وہ سیاق و سباق سے کم ہوگی۔ تو یہ طریقہ آپ کے پاس آ گیا سیاق و سباق کے ساتھ وضاحت کا۔ دوسرا کوسچن آپ کے پاس آتا ہے درج بالا آیت کی تشریح کریں، تو وہ فرض کریں آپ کے پاس پوری آیت آ جائے گی یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ کہیں گے اس کی تشریح کریں، تو اس میں سیاق و سباق نہیں لکھنا ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں جسٹ آپ نے اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکمل طور پر ٹرانسلیٹ کر لینا ہے۔ اگر آیات اور حدیث کے حوالے آپ کے پاس ہیں تو ان کو بھی لکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے پورے اس کو 1 سے 1.5 صفحہ مطلب اچھی طرح جو ہے آپ اس کی ٹرانسلیشن اس کو کر دیں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کے پاس سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنے کا طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ویسے ہی ترجمہ اور تشریح کرنے کا طریقہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغوی معنی بھی یاد کریں، اصطلاحی معنی بھی یاد کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لغوی معنی کے ساتھ جو چھوٹا سا آیت کا پورشن آپ کے سامنے دے دیا جاتا ہے، جیسے یہ آ گیا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تو یہ اگر آپ کو لغوی معنی آتے ہوں گے تو آپ کے لیے اتنے سے پورشن کی تشریح کرنا، ترجمہ کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف لغوی یاد کریں گی، اصطلاحی نہیں کریں گی، تو وہ جو ہے عام طور پر سمجھنے میں اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا اچھا نہیں رہتا۔ تو آپ دونوں طریقے سے یاد کریں، لغوی بھی کریں اور جو ہے اس کا اصطلاحی ترجمہ بھی اچھی طرح یاد کریں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، سب بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہوں گے، اپنی پڑھائی پہ فوکس رکھیں۔ 5 رکوع آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو گئے، اس کو بہت اچھی طرح پریپیئر کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ گروپ میں اس کے متعلق کوئی ٹیسٹ بھی لوں گی، وہ اورل بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹی آیات کا جو ہے وہ ترجمہ لکھ کر آیات لکھ کر بھی میں آپ کو جو ہے ریٹن ٹیسٹ کی صورت میں بھی لے سکتی ہوں۔ تو آپ نے بہت اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے اپنے 5 رکوع کا ٹیسٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔